فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ویسے تو قرآن کی ساری آیات ہی بہت معلوماتی ہوتی ہیں، ظاہر ہے قرآن سے زیادہ معلوماتی چیز کون سی ہے، لیکن آج کی آیت میں بہت ساری اس دور حاضر کی چیزوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس کے پیرو ہوئے مطلب پیچھے پڑے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں۔ یہودیوں کا ایک گروہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کی اتباع میں لگ گیا، جادو بہت زیادہ کرنے لگ گئے، جادو سیکھنے لگ گئے، جادو پڑھنے لگ گئے، ہر طرف جادو کی ریل پیل ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے بہت منع کیا، بہت منع کیا، جب وہ نہ مانے تو حضرت سلیمان نے کیا کیا، ان کی ساری جادو کی کتابیں لے کر اپنی جو ان کی سلطنت کی کرسی تھی، جو تخت تھا، اس کے نیچے دفن کر دیا، کر لو جو کر، سارا جادو جو ہے نا وہ اکٹھا کیا اور اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ اب وہ جادو اس ٹائم پہ ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان جب تک حیات رہے تو وہ جادو ظاہر ہے وہ دبا ہوا تھا تو کوئی نہ کیا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ شیطان نے ان کو توجہ دلائی کہ بھائی تمہیں پتہ ہے کہ سلیمان پوری دنیا میں حکومت کیسے کرتے تھے؟ اور کیسے کرتے تھے؟ کہا اسی جادو کے زور پہ کرتے تھے جو انہوں نے اپنی کرسی کے نیچے دفن کیا ہوا تھا۔ اب انہوں نے تو اس لیے دفن کیا کہ میری کرسی کے نیچے ہوگا تو کوئی لے نہیں سکے گا، تو اب وہ انہوں نے کہا جی وہ اس لیے حکومت اس لیے کرتے تھے کہ وہ جادو سارا ان کے پاس تھا، تو آپ جادو لوگے تو آپ بھی پوری دنیا میں چھا جاؤ گے۔ تو انہوں نے حضرت سلیمان کے بعد پھر وہ جادو دوبارہ جادو کی وہ چیزیں ان کی کرسی کے نیچے سے نکال لیں اور دوبارہ پھر کرنے لگے۔ اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے، جادو سکھاتے تھے نہیں، جادو سکھاتے ہیں، یعنی آج تک وہ جادو والا معاملہ چل رہا ہے، آج تک وہ جادو والا معاملہ چل رہا ہے۔ وہ جادو جو بابل، یہ ایک جگہ ہے، ایک کنویں کا نام ہے، میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نیری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو، تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان، اور اس سے ضرور ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔
جادو کی جو ابتدا تھی وہ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ اس طرح حضرت سلیمان کے انہوں نے اس سے جادو شروع کیا۔ اب جب انہوں نے جادو شروع کیا تو حضور جن عالم علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ تب تک جادو کرتے چلے آ رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت سلیمان سے وہ جادو کی جو براءت تھی اس کا اظہار فرمایا۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر اگر کوئی کسی بھی طرح کا الزام لگائے تو اس کا جواب دینا یہ لازم ہے، اور یہ یوں سمجھیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان کی برات کا اظہار کیا کہ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو کے ذریعے کوئی بھی کفر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان نے نہ کوئی جادو کیا، نہ کوئی کفر کیا، نہ کوئی اس طرح کا کام کیا، ان کی طرف سے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو کسی نبی پر کوئی اعتراض کرے تو اس کا فی الفور جواب دینا یہ سنت ہے۔ پھر اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ جادو کی بعض قسمیں کفر بھی ہیں، ہر جادو کفر نہیں ہے، کفر پر مبنی نہیں ہے، لیکن جادو کے اندر بہت سے ایسے کام پائے جاتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو کفریہ کام کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اب اس میں اگلی بات جو ذکر کی ہاروت و ماروت کے بارے میں، ہاروت و ماروت کے بارے میں اتنی کہانیاں مشہور ہیں، اتنی کہانیاں مشہور ہیں۔ اب تو خیر ہماری جو نوجوان نسل ہے، شاید میری عمر والے یا اس کے بعد آنے والے، ان کو تو شاید نہ پتہ ہو، ہم سے پہلے کے جو لوگ ہیں، جو بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بھی اپنے بچپن میں بڑی کہانیاں سنی تھی ہاروت و ماروت کے بارے میں، تو یہ اتنی کہانیاں مشہور ہیں، وہ سب کی سب جھوٹی ہیں، سب جھوٹی ہیں، تقریباً جتنی کہانیاں پائی جاتی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات وہ ہے جو آیت میں اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں، ان پر جادو اترا تھا، ان کو اللہ نے جادو سکھا کر بھیجا تھا لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ اس میں بہت سی کہانی ایسی بھی پائی جاتی ہیں کہ جی وہ تو آئے تھے، انہوں نے جادو کیا تو اللہ نے ان کو جناب وہ سزا دے دی، اب وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ایسی ہاروت و ماروت جو ہیں اس بابل کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کی سزا ہے، تو انہوں نے خود کہا جی ہمیں دنیا کی سزا دے دی جائے، آخرت کی سزا ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ سب کہانیاں ہیں، سب جھوٹی گڑی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اللہ کا فرشتہ کیسے گناہ کر سکتا ہے بھائی؟ وہ تو فرشتہ ہے، وہ تو معصوم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے معصوم ہونے پر تو خود اللہ نے آیت قرآن میں نازل فرمائی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وہ فرشتے بیسیکلی ہماری آزمائش کے لیے آئے تھے، ہمیں آزمانے کے لیے آئے تھے۔ اب وہ جس کو بھی سکھاتے ہیں اس کو سکھانے کے ساتھ وہ فرماتے ہیں انما نحن فتنہ، تو فتنہ ہے بھائی، تم کفر کیوں کرتے ہو؟ ہم تو تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ آزمائش ہے تمہاری، اس کے ساتھ کفر نہ کرو۔ تو پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی مجھے سکھاؤ ہی سکھاؤ، تو پھر وہ اس کو سکھا دیتے تھے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ جادو کے ذریعے کرتے کیا تھے؟ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور پھر اس کے علاوہ اور ان کو ہلاکت میں، بیماری میں مبتلا کر دیں گے، جانیں قتل کر دیں گے، فتنہ فساد پھیلا دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، جادو نہ کیا جائے۔ اور جادو کی تو بہت ساری جناب وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ایسی باتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں کہ جو بڑی سخت قسم کے وعدے ہیں، ہمیں جادو سے بچنا ہے، جادوگروں سے بھی بچنا ہے، نہ خود ہم نے جادو کرنا ہے، نہ کسی کی جادو کرنے والے کے پاس جانا ہے۔ ہاں اس کے مقابلے میں یہ یاد رکھے جو کفر والی چیزیں ہیں اگر ان میں تاثیر ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے چاہے سے اس میں تاثیر آتی ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفر والی چیزوں میں تاثیر پیدا کر سکتا ہے تو قرآن کی آیات میں بھی تاثیر پیدا کر سکتا ہے۔ تو قرآن کے ذریعے اگر کوئی اچھا علم کرتا ہے، کسی کو کوئی تعویذ دے دیا اور اس سے اس کو شفا حاصل ہو گئی، کسی پر قرآن کی 2 آیتیں پڑھ کے دم کر دیا اور اس کو شفا مل گئی، تو یہ جائز ہے۔ خود حضور جان عالم علیہ السلام نے بھی کئی لوگوں کو دم فرمایا ہے، جیسے ہم نے پچھلے دنوں کچھ معجزات رسول میں بھی سنا تھا کہ سرکار نے کچھ پڑھ کر ان پر دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو دم کرنا یا کوئی تعویذ لکھ کر دینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کفر والی چیزیں کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ جادو کے متعلق 3 باتیں، 3 مسئلے جو ہے وہ یاد رکھیں۔ جو جادو کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جادوگر اگر عامل ہو، مرد ہو اور وہ کفر پر مبنی جادو کرتا ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ جو جادو کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں تو اس کا عامل ڈاکو کے حکم میں ہے۔ جو جادو کفر پر نہیں مبنی ہے،
کفر کے علاوہ کرتا ہے لیکن جانیں ہلاک کرتا ہے، یعنی کسی کی موت واقع کر دیتا ہے، تو وہ ڈاکو جو ہے وہ جادوگر جو ہے وہ ڈاکو کے حکم ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اور اگر جادوگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ جادو کرتا تھا پہلے، اب توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے، لیکن یہ سزائیں کون دے گا؟ گورنمنٹ آف اسلامی گورنمنٹ دے گی، ہم نہیں دے سکتے۔ یہ نہیں کہ جس کا پتہ چلا یہ جادوگر ہے پکڑ دینا اس کی منڈی اتار دی، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ جادو کی سزا جو ہے وہ اسلامی گورنمنٹ دے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے ہی، حضور کی حدیث ہے اور حدیث بھی مسند امام احمد میں لکھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد اپنے گھر والوں کے پاس آتے، ان کو اٹھاتے اور کہتے کہ اے آل داؤد اٹھو اور اٹھ کر نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ جادوگر اور ناحق ٹیکس لینے والوں کے علاوہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جو ناحق، جو گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے مقرر کردہ لوگ ناحق ٹیکس لیتے ہیں، ان کے علاوہ اور جادوگروں کے علاوہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اس وقت اٹھ کے دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں قبول فرمائے گا۔ آیت کا آخری حصہ تھا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ۔ یہ آیت، اس آیت کے اس حصے میں سے جو ہے نا وہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم دوائی لیتے ہیں، ہم تعویذ لیتے ہیں، ہم کسی سے کوئی دم کرواتے ہیں، کسی سے کوئی دعا کرواتے ہیں، جو بھی کروائیں اس کی بیسک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مؤثر حقیقی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس دوائی میں، اس دعا میں، اس دوا میں، ہر طرح کی اس چیز میں اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، تو ہی یہ معاملات ہوں گے، اور اللہ چاہے گا تو ہی جادو بھی اثر کرے گا۔ اگر اللہ نہیں چاہتا تو کوئی لاکھ جادو کرتا رہے، وہ جادو اثر انداز نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا ہے کہ اگر تم ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ یہودیوں کو یہ ساری باتیں جب وہ یہ جادو کے معاملات کر رہے تھے تو یہ ان کی طرف ہدایت دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو اس کا ثواب جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ لیکن یہودی لوگ جو ہیں وہ آج تک ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔